اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ ایام فاطمیہ کی مجالس میں مسلسل مصروفیت کی بنا پر جو ویڈیو سوشل میڈیا پر مسلسل گردش کر رہی ہے وہ ویڈیو آج میں نے دیکھی اور سنی۔ اس کے بعد میرے ضمیر نے بولنا واجب سمجھا تاکہ بروز محشر جب سیدہ کا سامنا میں کروں تو بی بی سے میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کے دشمنوں کی حمایت میں جو ویڈیو نشر کی گئی تھی تو بی بی کم از کم میرا شمار اس پرندے جتنا ضرور کیجئے گا جس نے اپنی چونچ میں پانی رکھ کر ابراہیم کی جلتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو زیارت عاشورہ جیسے سب جگہ پڑھی جاتی ہے وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، تو وہاں آیت اللہ خمینی نے اسے ٹی وی ریڈیو سے نشر کرنے سے روکا تھا کہ کیونکہ ایران میں سنی بھی رہتا ہے اور سنی اس کو ناپسند قرار دے رہا ہے اس کے بعض الفاظ کو، لہٰذا وہ سرکاری چینلوں سے نشر ہونا بند ہو گئی تھی۔ تو میں بھی ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ مائک پر اور نشریات میں وہ آپ اپنے عقائد بیان نہیں کریں کہ جس میں کسی ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہو جسے بعض لوگ صحابی مانتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایران میں ان لوگوں کے اوپر پابندی ہے، اس طرح کی جو خلفائے راشدین کے علی الاعلان توہین کرتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں کی فورسز نے پکڑا ہے ان لوگوں کو، جیلوں میں ڈالا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم ایام فاطمیہ میں وہاں تھے تو کچھ نے اس ٹائپ کی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں جن کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے تھے، پولیس پکڑ کے لے کے گئی ان کو، اور ہم نے کہا کہ صحیح کیا ہے۔ تو یہ تو بات پھر میں دوہرا رہا ہوں، ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے نہیں۔ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ تو کبھی کبھی اچانک نکل جاتا ہوں، ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ آپ بغیر بتائے کیوں نکل گئے، بغیر اکیلے کیوں چلے گئے، کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے، سعادت کی موت ہے۔ حضرت آپ کے ساتھ پچھلی ملاقات میں ہم بیٹھے، آپ نے وحدت کی بات کی، صحابہ کرام کے احترام کی بات کی، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی لوگ ناراض ہوئے، اس پہ بھی لوگوں نے پرچے دینے کی کوشش کی۔ یہ تو ہم پھر بین المذاہب کام کیسے کریں، لوگوں میں آپس میں کس طرح بیٹھائیں، کیا طریقہ ہو؟ مولانا وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا کریں، ریاست کو پاگل جانوروں کو یا تو انجیکشن دے کے سلانا پڑتا ہے یا ان کو گھر بٹھانا پڑتا ہے۔ یہ پاگل جانور ہیں، پوری ٹیم ہے وہ، کچھ لوگ لندن میں رہتے ہیں ان کے، کچھ آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کے، لندن میں زیادہ ہیں۔ MI6 کے عنوان سے ہم جن شیعہ گمراہ لوگوں کو اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں جو پوری دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم انہیں ایک برطانوی ادارہ MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، جن کا پہلا کام یا بڑا کام خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر ان کی توہین کرنا ہے۔ اور امہات مومنین میں سے بھی 2 وہ بیویاں جن کے بارے میں ہم ان کی بے احترامی کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کو آئیڈیل نہیں مانتے، ان 2 بیویوں کے نام لے کر اور خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر فساد پھیلانے کا ایجنڈا ہے ان کا۔ پھر شیعہ میں بھی لڑائی کرانے کا ان کا ایجنڈا ہے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ہم پاکستانی شیعہ ہیں، ہم ایرانی شیعہ نہیں ہیں۔ ایران کے کسی بھی قانون، مذہبی اور غیر مذہبی، سیاسی اور غیر سیاسی قوانین کو پاکستان میں لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج سے 20 سے 22 برس پہلے جب محترم علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب ایران کو یہ کہہ چکے کہ میں پاکستان کی شیعت سے بخوبی آگاہ ہوں، میں پاکستان کی شیعت کے مطابق فیصلے کروں گا، ایران کے قوانین کو پاکستان پر لاگو نہیں کر سکتا، ان کا یہ قول روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو آپ پاکستان میں بیٹھ کر ایرانی قوانین کو آئیڈیلز بنا کر کیا بکواس کر رہے ہیں؟ آپ ایران کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ آپ کو ایرانی قوانین اتنے ہی آئیڈیل لگتے ہیں تو ایران میں چلے جائیں، یہاں پاکستان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ کچھ عرصہ ایران میں رہ کر اپنے آقاؤں کے بوٹوں کو چاٹ کر پاکستان میں آ کر اپنے آقاؤں کے اشارے پر اپنی ذاتی رائے برملا ایک انٹرویو میں دے کر مذہب شیعہ کے عقائد پر اسے مسلط کرنے کی ناکام کوشش کریں؟ ہم آپ کی ذاتی رائے کو نہیں مانتے۔ ہم کسی بھی سیاسی، درباری، شاہی ٹکڑوں پہ پلنے والے خمس خور ملاؤں کی ایسی ذاتی رائے جس سے مذہب شیعہ کے عقائد بری طرح مجروح ہو جائیں اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کے دلوں کو وہ ذاتی رائے زخمی کر دے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے اور ذاتی مذہب شیعہ کے عقائد سے سوداگری ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے اپنے بیان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے خمینی مرحوم کی ایک عمل کا حوالہ دیا کہ وہ ایران میں یہ عمل کیا کرتے تھے۔ 100% مجھے اس بات کا یقین کامل ہے
کہ انہوں نے خمینی مرحوم پر جھوٹ و بہتان اور افترا باندھا ہے. ان کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور اگر خمینی ہی ان کے نزدیک حجت ہیں تو خمینی مرحوم نے اپنی کتابوں میں دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دشمنان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بہت کچھ لکھا. وہ بیان کرتے ہوئے تمہیں اتحاد کے دورے کیوں پڑتے ہیں؟ وہ تم لوگ بیان کیوں نہیں کرتے؟ پھر تمہیں اتحاد کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اور بالفرض اگر خمینی نے یہ عمل ایران میں دہرایا ہے تو مات المفتی مات الفتویٰ، مفتی مر گیا تو فتویٰ مر گیا، اور قول معصوم کے سامنے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں. در مقابلہ نص اجتہاد مردود است. آئمہ معصومین علیہم السلام کے اقوال کے سامنے اجتہاد مردہ ہے. قول معصوم علیہم السلام کے سامنے ہم کسی بھی مفتی کے فتوے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا بھی اس ٹوکری کی توہین سمجھتے ہیں. اور زیارت عاشورہ کسی ملا کی تعلیم کردہ نہیں ہے. زیارت عاشورہ معصوم کی تعلیم کرتا ہے. اور ہم ملا کے شیعہ نہیں ہیں, ہم معصومین علیہم السلام کے شیعہ ہیں, ہم مولا کے شیعہ ہیں. اور زیارت عاشورہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ مولا کی طرف سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, وہ مولا کی تعلیم کردہ ہیں. اور آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ جو الفاظ مولا نے استعمال کیے آپ اپنے ذاتی الفاظ استعمال کریں؟ آپ یہ بھول گئے کہ آپ کو مظلوم کربلا کے صدقے میں جو مولا نے تھوڑی سی عزت عطا کی ہے شہنشاہ حسین صاحب, آپ اس عزت کو ذرا سنبھال کر رکھیں, اس عزت کو قابو میں رکھیں, اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے باہر نہ آئیں, اپنی اوقات میں رہ کر بات کریں. آپ اپنی اوقات بھول گئے, آپ یہ بھول گئے کہ آپ ملا ہیں اور جس نے زیارت عاشورہ تعلیم دی ہے وہ مولا ہے. اور زیارت عاشورہ میں کسی کا نام نہیں لیا گیا. زیارت عاشورہ میں کوئی ایسے نام استعمال نہیں کیے گئے جو آپ بیٹھ کر برملا انٹرویو میں اشتعال انگیز گفتگو کر رہے ہیں, جو اپنے سے قیاس آرائیاں آپ پاس کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں. زیارت عاشورہ 1000 سال سے پڑھی جا رہی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں مظلوم کربلا کے وفادار اور جانثار رہتے ہیں, ہم ڈنکے کی چوٹ پر جب تک سانس میں سانس موجود ہے ہم زیارت عاشورہ کو پڑھتے آئیں گے. کسی درباری خمس خور ملا کی ذاتی رائے کو زیارت عاشورہ کے بارے میں اس کی ذاتی رائے کو ہم اپنے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. دوسری جاہلانہ گفتگو انہوں نے کیا کی کہ ان چیزوں کو مائک پر نشر نہیں کیا جائے جو دوسرے مسالک کے لوگ ناپسند کریں تو ہمارا پورا مذہب شیعہ دوسرے مسالک کے منافی ہے. تو جاہل انسان, کیا ہم مذہب شیعہ چھوڑ دیں؟ کیا مائک پر علی ولی اللہ والی اذانیں بند کر دی جائیں کیونکہ وہ بھی دوسرے مسالک کے لوگ پسند نہیں کرتے؟ کیا ہم مجالس فضائل و مصائب نوحہ و گریہ و ماتم سڑکوں پر جو جلوس مائک پر آ کر نکالتے ہیں کیا ان سب کو بند کر دیا جائے؟ یہ کیسی جاہلانہ گفتگو اور یہ کیسی قیاس آرائیاں ہیں اور یہ کیسی بکواس ہے. اور میرا ہر سیاسی درباری شاہی ٹکڑوں پہ پلنے والے خمس خور ملا پر سوال ہے کہ جب بروئے قرآن بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہاردہ معصومین کی عصمت ثابت ہے اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کے مطابق بھی توہین امام مہدی عجل اللہ فرجہ توہین رسالت ہے, ہماری اپنی کتابوں کی روح سے توہین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا, چہاردہ معصومین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا یہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے. تو میرا خمس خور ملاؤں پر سوال یہ ہے کہ جب دوسرے مسالک کے لوگ سر عام ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام کو گالم گلوچ کر کے سب و شتم کر کے ویڈیوز وائرل کرتے ہیں تو تم اتحاد کے ٹھیکیداروں اس وقت اپنے بلوں سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟
اس وقت تمہیں اتحاد کے اٹیک کیوں آ جاتے ہیں؟ اس وقت صرف خوش عقیدہ علماء اور خوش عقیدہ عزاداران مظلوم کربلا باہر نکلتے ہیں. آپ اس وقت حکومتی سطح پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ اس وقت کوئی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ اور جب یہ موصوف یہ بیانات سنیں گے تو ممبر پر آ کر جو برملا انٹرویو دیا ہے اس کے اگینسٹ بھی بات کر دیں گے. یہی تو درباری ملا کی پہچان ہے کہ وہ بند کمرے میں بات اور کرتا ہے، ممبر امام حسین علیہ السلام پر بات اور کرتا ہے. اور ان کی گفتگو تو دیکھیے، یہ عزاداران امام حسین علیہ السلام کو جانور کہہ رہے ہیں. میری مؤدبانہ گزارش ہے محترم علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب سے کہ آپ کراچی کے اس جانور کو انجیکشن لگا کر گھر پہ بٹھائیں. قوم ہے تو آپ ہیں، قوم نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں. اور دنیا میں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کے عزادار جانثار وفادار رہتے ہیں اور وہ مجھے سن رہے ہیں، میری ان سے اپیل ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ ایسے شاطر، عیار، مکار، مکروہ عقائد رکھنے والے ملاؤں سے پرہیز کریں اور انہیں اپنے محافل اور مجالس کی زینت نہ بنائیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.